معافی مانگتا ہوں بھائی. بسم اللہ کریں جی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. محترم جناب آصف علی زرداری صاحب، محترم جناب مولانا فضل الرحمان صاحب، جناب حیدری صاحب، خواجہ محمد آصف صاحب، اور میں اپنی طرف سے اور تمام اکابرین کی طرف سے آپ سب کو خوش آمدید کہتا ہوں اور معذرت کرتا ہوں کہ آپ کو بہت انتظار کرنا پڑا اور زرداری صاحب کی مصروفیت تھی جس کی وجہ سے تبدیل ہو گئی. تو امید ہے کہ آپ اس بات کو اس پہ ناراض نہیں ہوں گے. جیسا کہ آپ جانتے کہ کل ہماری پیپلز پارٹی اور جے یو آئی اور پی ایم ایل این اور ساتھ ہمارے جو جڑے ہوئے اتحادی پارٹیاں ہیں ان کے بہاف میں ہماری کل مشاورت ہوئی اور کل ہم نے فیصلہ کیا کہ آج ہم انشاءاللہ نو کانفیڈنس کی موشن اسمبلی میں جمع کرائیں گے. یہ ہم نے بالکل ایک سیکرٹ رکھا تھا جس کو سب نے پاسداری کی، اور جب آج تمام پارٹیز نے اپنے ممبران سے سگنیچرز لیے ریکوزیشن کے حوالے سے اور موشن کے حوالے سے، تو جس کو آج ہم نے جمع کرا دیا ہے. میں زیادہ وقت نہیں دوں گا، پھر اکابرین بات کریں گے. اس کی ضرورت کیوں پڑی؟ یہ ہے اصل بات کہ 4.25 سال بعد ہم جا رہے ہیں اس ووٹ نو کانفیڈنس کے اوپر ہی. کیوں اس کی ضرورت پڑی؟ آپ نے دیکھا کہ 3.5-4 سالوں میں اس سلیکٹڈ گورنمنٹ اور وزیر اعظم نے جو کچھ اس ملک کے ساتھ معاشی حوالے سے، سماجی حوالے سے، معاشرتی حوالے سے جو کچھ کر دیا ہے، اس تباہی کی نظیر پاکستان کی 74 سالہ تاریخ میں نہیں ملتی. مہنگائی تاریخ کی سب سے اونچے درجے پہ ہے. بے روزگاری اس ملک کے اندر اس نے بسیرے کر رکھے ہیں اور عام آدمی کے لیے اپنا جسم برقرار رکھنا محال ہو چکا ہے. ایک غریب عام گھرانے کے 6 افراد کے لیے آپ نے ابھی بڑے جو لیٹسٹ سرویز وہ دیکھ لیے ہیں کہ سب سے زیادہ جو آج پریشانی کی بات ہے وہ مہنگائی ہے، پھر بے روزگاری ہے، اور پھر ملک کے اندر اس وقت جو قرضے لے کر جو ملک کے 22 کروڑ عوام کو گروی رکھ دیا گیا ہے، بلکہ ہماری نسلوں کو بھی، اور ان خربوں کے قرضوں کے عوض پورے ملک میں ایک نئی اینٹ لگی ہوئی نظر نہیں آتی، چاہے وہ صوبہ سندھ ہے، چاہے وہ صوبہ کے پی کے ہے، چاہے وہ بلوچستان ہے، چاہے وہ صوبہ پنجاب ہے.
اور ایک ہی کام آتا ہے ان کو کہ جو تختیاں ماضی کی حکومتوں نے صوبوں میں لگائی یا جو اس وقت حکومتیں ہیں ان کے اوپر تختیاں نہیں چڑھائی جا رہی ہیں بلکہ اکھاڑ کر نئی تختیاں لگائی جا رہی ہیں. اور پھر خواجہ محاذ میں جو بدترین ان کی ناکامی ہے کہ پاکستان کے وہ دوست جنہوں نے اچھے وقتوں میں اور برے وقتوں میں جنگ اور امن میں پاکستان کا ہمیشہ ساتھ دیا ان کو خامخواہ ناراض کر دیا. اگر میں چین کا نام لیتا ہوں تو جس طرح چین کے حوالے سے سی پیک کو نشانہ بنایا گیا اور سی پیک کے حوالے سے پھر بعض ان کے وزراء نے خود وزیر اعظم جب یہ وزیر اعظم نہیں تھے سب نے مل کر سی پیک میں کیڑے نکالے حتیٰ کہ بدقسمتی سے کرپشن کی باتیں کی. وہ ملک جب پاکستان کو سی پیک کا تحفہ دے رہا تھا اور پوری قوم خوش تھی اس وقت کون دوسرا ملک تھا پوری دنیا میں جو پاکستان کی مدد کے لیے تیار تھا. اور پھر جنہوں نے بجلی کے منصوبے دیے اور گوادر پورٹ اور بے شمار چیزیں یہ پشاور سے کراچی جو ہماری ریلوے لائن اور بے شمار روڈ ٹرانسپورٹ اور اس طرح بے شمار انفراسٹرکچر کے منصوبے اربوں خربوں کے ان کے اوپر انہوں نے تنقید کی اور بیجا الزامات لگائے. تو اگر چین جیسا ہمارا جو کہتے ہیں کہ ہمالیہ سے اونچی ہماری دوستی ہے اور سمندر کی گہرائیوں سے وہ گہری ہے اور چینی کی طرح وہ میٹھی ہے یا ہنی کی طرح میٹھی ہے شہد کی طرح ایسے دوست کو ناراض کرنا یہ کہاں کی میں سمجھتا ہوں کہ خارجہ پالیسی تھی. سعودی عرب ہمارا کتنا بہترین دوست ہے اور اس طرح اور ہمارے اسلامی ممالک میں اور پھر یورپ میں ابھی جو تقریر کی میلسی میں انتہا کر دی یعنی اپنے آپ بیٹھے بٹھائے ہمارے یورپی یونین اور دوسرے ممالک کو ناراض کر دیا. اور سب کو پتا ہے کہ پاکستان کی جو ٹریڈ ہے وہ یورپین یونین سے اور باقی اپنا نارتھ امریکہ کے ساتھ اربوں ڈالر کی وہ ٹریڈ ہے اربوں ڈالر کی. اور بیٹھے بٹھائے آپ نے جناب کارتوس چلا دیے. تو اس کو کہتے ہیں کہ ون مین سوسائڈ بامبر ہے وہ اچھی یہ جو عمران خان صاحب ہیں. میں آپ کو سچی بات اور پھر جو زبان استعمال کی ہے وہ زیب نہیں دیتی کہ اس کا ایک لفظ جہاں پر دہرایا جائے. تو میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ یہ وہ وجوہات ہیں اور یہ اپنا فیصلہ ہم سب نے جو مل کے کیا مشاورت کے ساتھ وہ اپنی ذات کے لیے نہیں کیا. زرداری صاحب نے اپنی ذات کے لیے نہیں کیا, مولانا صاحب نے اپنی ذات کے لیے نہیں کیا, اور باقی جو ہمارے اکابرین ہیں مینگل صاحب اور دوسرے ہمارے ساتھی انہوں نے اپنی ذات کے لیے نہیں کیا. پاکستان کے 22 کروڑ عوام کی خواہش جو کہ دن رات آسمان کو دیکھتے ہیں اور اللہ تعالیٰ سے دست بدعا ہے کہ یا اللہ کب اس بدترین نائل اور کرپٹ حکومت سے جان چھوٹے گی. تو آج یہ کہنا کہ جناب یہ فورن کانسپریسی ہے یعنی باہر کے ممالک کے ساتھ انہوں نے کانسپریسی کی ہے. مجھے بتائیں کہ جو تاریخ کی سب سے زیادہ مہنگائی ہوئی ہے یہ فورن کانسپریسی ہوئی, خارجی سازش ہوئی. جو اس وقت بے روزگاری ہے پورے ملک میں وہ خارجی سازش سے ہوئی. $3 یا $4 جب گیس تھی اسپاٹ مارکیٹ میں آپ نے نہیں خریدی آج $60 پہ پہنچ گئی ہے. یہ خارجی یہ تھی ہمارے خلاف سازش یا اپنا بین الاقوامی سازش تھی. مجھے آپ بتائیں ملک کے اندر یہ جو قرضے لے لے کر ملک کی معیشت کا بیڑا گرک کر دیا یہ بین الاقوامی سازش ہے. آپ قطر کے ساتھ جو ہم نے معاہدہ کیا تھا یہ گیس کا اس وقت وہ $13 پہ $12 پہ اس وقت انہوں نے جہاز نہیں منگوائے اور پاکستان کے اندر بجلی مہنگی ترین بجلی پیدا کی. یہ بین الاقوامی سازش تھی. مجھے بتائیں آپ. اور پھر پوری اپوزیشن کو دیوار کے ساتھ چم دیا اور اپنے جو سکینڈل ہیں چاہے وہ شوگر سکینڈل ہے چاہے وہ ویٹ سکینڈل ہے چاہے وہ LNG سکینڈل ہے جہاں پر اربوں خربوں کھائے گئے, چاہے وہ یہ آپ کی ادویات کا سکینڈل ہے, معلوم جبہ ہے, آپ کا پشاور میٹرو ہے, آپ کی یہ بلین ٹری اسکیم ہے, آپ نے اپنا خود
اپنا ہیلی کاپٹر جو ہے وہ نیب نے اس کے اوپر اپنے انویسٹیگیشن کی، فورن فنڈنگ ہے، یہ کیا بین الاقوامی سازش ہے؟ میں سمجھتا ہوں کہ اس سے زیادہ احمقانہ اور بے بنیاد اور کوئی الزام ہو نہیں سکتا. یہ سب پاکستانی ہیں، ان کے رگوں میں پاکستانی ماں باپ کا خون اپنا چل رہا ہے، دوڑ رہا ہے بالکل. اور اس طرح کی بات کرنا یہ میں سمجھتا ہوں کہ کسی طور بھی مناسب اور ان کو زیب نہیں دیتا تھا. بہرکیف میں یہ گزارش کر رہا ہوں، میں لمبی بات نہیں کروں گا، ختم کروں گا، پھر میرے مہربان یہاں پر بیٹھے ہیں وہ بات کریں گے کہ ہم نے یہ فیصلہ سوچ سمجھ کے کیا اور پاکستان کی 22 کروڑ عوام کی خواہشات اور ان کی جو دلی ان کی جو دعائیں تھی جو ان کی عکاسی ہے کہ ہم نے یہ فیصلہ کیا. اور پھر الحمدللہ آج یہ موشن اپنے وہاں پر اسپیکر کے آفس میں جمع ہو چکی ہے، اس کی ہمیں سائنڈ رسید مل گئی ہے اور اللہ تعالیٰ کو منظور ہوا. تو یہ باہمی اتحاد اور اتفاق اور اشتراک سے صرف اور صرف قومی مفاد کے لیے، میں آپ کو بالکل خلوص دل سے یہ بات عرض کرنا چاہتا ہوں کہ قومی مفاد ہمارے سامنے ہے. اور اگر یہ بات کی جائے کہ انہوں نے کیا کچھ نہیں کیا مسلم کے خلاف، کن کی بیٹیوں اور بہنوں کو جیلوں میں ڈالا، کن کے بزرگوں کو جیلوں میں ڈالا اور بے جا الزامات، اور اوپر تلے انہی کی حکومت اور نیب کورٹس ان کو جناب کا ایک ہوٹل دے رہی ہے. ایک نہیں، میں کئی مثالیں دے سکتا ہوں. یہ کسی طور بھی احتساب نہیں، یہ بدترین انتقام ہے. لیکن میں آپ کو ابھی بتا دیتا ہوں کہ the word victimization is not in our dictionary. قانون کی عملداری ہونی چاہیے اور اللہ کو ہم سب نے جواب دینا ہے. تو یہ ہے وہ محرکات وجوہات جس کی بنا پر ہم سب نے مل کر بڑی ارکریزی کے ساتھ کئی ہفتے ہماری میٹنگز ہوئی ہیں، لاہور میں، اسلام آباد میں، ہر جگہ. اور اس کے بعد ہم اس فیصلے پر پہنچے کہ اب مزید تاخیر کی تو نہ عوام معاف کریں گے ہمیں، نہ خدا ہمیں معاف کرے گا. آپ کا بہت بہت شکریہ، یہ بڑی مہربانی. بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم. جناب میاں شہباز شریف صاحب نے ہم سب کی ترجمانی کی ہے اور 3.5 سال سے ملک کو ہر حوالے سے جس طرح انحطاط کی طرف دھکیلا گیا ہے، میں ان کی گفتگو کی تائید کرتے ہوئے یہ بات آگے بڑھاؤں گا کہ ہمیں کوئی خوش فہمی نہیں تھی. ہمیں ان کے 10-12 سالوں سے آئیڈیل گفتگو وہ سب کے سب نمائشی ہی نظر آ رہی تھی. جب سے انہوں نے NGOs کے ذریعے سے مغربی تہذیب کو پروموٹ کرنے کی کوشش کی، ہم نے اسی وقت کہہ دیا تھا کہ یہ پاکستانی نہیں ہے، یہ کسی بیرونی ایجنڈے کا ایجنٹ ہے. اور ہم نے استقامت کے ساتھ اپنے موقف پر قائم رہتے ہوئے اپنے نظریات اور اپنے اعتقادات اور پاکستان کی بنیاد و اساس پر کسی قسم کا سمجھوتا نہیں کیا، نہ وقتی کسی مسئلے پہ، نہ کسی مستقل پالیسی کے امور پر. 2018 میں جو الیکشن ہوا ہے، ہم نے الیکشن کے بعد 1 ہفتے کے اندر ایک متفقہ موقف اس وقت تیار کر لیا تھا کہ الیکشن ناجائز ہوا ہے، عوام کا مینڈیٹ پر ڈاکہ ڈالا گیا ہے، ہم اس کے نتائج کو تسلیم نہیں کرتے. اور اس کے بعد پھر تحریک کا آغاز ہوا. مختلف سیاسی جماعتیں
ہر جماعت کا اپنا ایک پلیٹ فارم، اس کی اپنی ایک سوچ. یہ جمہوریت کا حسن ہے. جمہوری دنیا میں اس حد تک تفاوت چلتا رہتا ہے، کچھ ترجیحات میں فرق آ سکتا ہے، لیکن بنیادی موقف کہ عوام کے مینڈیٹ پہ ڈاکہ ڈالا گیا ہے اور ہم اس حکومت کو تسلیم نہیں کرتے. ہم نے کوئی جھول نہیں دکھائی اس حوالے سے. ملک کے اندر 14 ملین مارچ، اس کے بعد آزادی مارچ، آج پیپلز پارٹی کا مارچ، یہ اس جدوجہد کا ایک تسلسل ہے جس نے قوم کے اندر ایک بیداری پیدا کی، ایک شعور بیدار کیا، اور ان سلیکٹڈ حکمرانوں کے اصل چہرے کو بے نقاب کیا ہے. ہم آج سچے ثابت ہوئے ہیں. ہم اپنے موقف کے حوالے سے قوم کے سامنے شرمندہ نہیں ہیں. ہم نے جو کہا تھا، ایک ایک بات حقیقت بن کر ہر عام آدمی کے سامنے موجود ہے اس وقت، اور ہر شخص یہ سمجھ رہا ہے کہ ملک انحطاط کی طرف گیا ہے. اب دو چیزیں ہیں. ملک کے اندر آپ کا عوام ہے، ملک سے باہر ایک بین الاقوامی برادری ہے. اگر آپ نے معیشت کو مضبوط کیا تو پھر عوام آپ پہ اعتماد کریں گے، لیکن اگر آپ نے ملک کی معیشت کو مضبوط کیا تو دنیا کے مفادات آپ سے وابستہ ہو جائیں گے. عالمی برادری آپ کو اپروچ کرے گی، آپ کے ساتھ کاروبار کرے گی، آپ کے ساتھ معاملات کریں گے. ہم نے ملک میں معیشت کی رہی سہی ساکھ بھی ختم کر دی، اور جب 2017-18 کا بجٹ پیش ہو رہا تھا تو سالانہ جی ڈی پی کا گروتھ ریٹ 5.5% بتایا گیا. اگلے سال کا ہدف 6.5% تک پارلیمنٹ میں بیان کیا گیا. لیکن اس حکومت نے آنے کے بعد ہمارے ملک کی سالانہ ترقی کا تخمینہ 0 سے بھی کم لے آئے. ملک کی معیشت کمزور ہو گئی. جب ملک کی معیشت کمزور ہو گئی تو پھر آپ کو کوئی ملک اپنا پیسہ دے کر ضائع کرنے کے لیے تیار نہیں ہے. اس حوالے سے ہم اپنے دعوے میں سچے ثابت ہوئے ہیں، اور آج بالاتفاق تمام سیاسی جماعتوں نے، اپوزیشن کی جماعتوں نے قومی اسمبلی کے سیکریٹریٹ میں عدم اعتماد کی تحریک پیش کر دی ہے، اور انشاءاللہ اب ان کے دن گنے جا چکے ہیں. ان کی بساط اب لپٹ چکی ہے، اور اب کوئی آئیڈیل باتیں ان کے لیے سود مند نہیں ہو سکتی. جو تم نے کرنا تھا وہ تم نے کر لیا. بڑے بڑے بلند بانگ دعوے اور کیا کیا کچھ آپ نے کہا قوم سے، نئی نسل سے. آپ نے دنیا کو دھوکہ دیا، آپ نے اپنے عوام کو دھوکہ دیا، آپ نے اپنی نئی نسل کو 1 کروڑ نوکریوں کا جھانسا دیا، جہاں آپ نے 50 لاکھ لوگوں کو پاکستان کی ملازمتوں سے باہر کیا. آپ نے 50 لاکھ گھروں کے بنانے کی بات کی، آپ نے 50 لاکھ گھر گرا دیے لوگوں کے، اور پورے ملک کے مناظر دیکھے ہیں. تو اس حوالے سے میں گفتگو میں کوئی تکرار نہیں کرنا چاہوں گا، لیکن ہمیں آئیڈیل باتیں نہ کہا کرو. ہم نے تمہاری اس وقت کی گفتگو کو بھی نمائش سمجھا تھا، ہم نے اس وقت بھی ایک دھوکہ سمجھا تھا، اور آج قوم نے بھی، اس کے ایک ایک بچے نے یہ تسلیم کر لیا کہ اس سے بڑا دھوکہ پاکستان کی تاریخ میں ہمارے ساتھ نہیں ہوا ہے. تو دھوکہ اب دھوکہ ہی ہوتا ہے. اب مقبول نعروں کا سہارا مت لو. امریکہ کی مخالفت میں بات ہو رہی ہے، یورپ کے حوالے سے باتیں ہو رہی ہیں. ہم جانتے ہیں بہر رنگے کے خواہی جامہ میں پوش، من انداز قدترا میں شناس. ہم آپ کو جانتے ہیں، تمہاری اصلیت کو جانتے ہیں، تمہاری حقیقت کو جانتے ہیں.
تمہاری ذہن کے اندر کی خباثتوں اور غلاظتوں کو جانتے ہیں. آپ ہمارا مقابلہ کر سکتے ہیں؟ آپ ہمیں دھمکیاں دے رہے ہیں؟ آپ ہمیں جلسے میں گالیاں دے رہے ہیں؟ ظاہر ہے کہ جس ظرف میں جو چیز ہوگی اسی کی بو آئے گی. ان کے ظرف میں یہی کچھ ہے. تو جو کچھ ہوا، مرض بڑھتا گیا جو دوا کا. انہوں نے قوم کو، ملک کو مریض بنا دیا ہے. انشاءاللہ العزیز جو اپوزیشن اس وقت آپ کے سامنے ہے، سیاست چلتی رہے گی، اتفاق و اختلاف بھی ہوگا، لیکن ملک کی مفاد پر ہم متحد ہیں. چائنا کی بات ہے، پیپلز پارٹی کی حکومت تھی، وہ بھی انگیج رہی اور سی پیک کی طرف بڑھ رہی تھی. مسلم لیگ کی حکومت آئی، اس نے یہ نہیں کہا کہ پیپلز پارٹی نے بڑھ کر اختلاف رائے کون کرتا ہے. امریکہ کی مخالفت اگر کبھی کسی موقع پہ آئی ہے، ہم سے کون آگے بڑھ کر واش گاف الفاظ میں اختلاف کر چکا ہے. مغرب کی پالیسیوں سے اختلاف کا مرحلہ آیا ہے، لیکن اختلاف رائے سیاسی اور جمہوری انداز کے ساتھ ہوتا ہے. ہم نے بندوق نہیں اٹھائی، ہم نے بندوق کی سیاست کو رد کیا ہے. ہم ملک کے ساتھ کھڑے ہیں، ہم آئین کے ساتھ کھڑے ہیں، ہم جمہوریت کے ساتھ کھڑے ہیں. پاکستان کو مستحکم بنانا چاہتے ہیں. ہماری کسی اداروں سے بھی کوئی دشمنی نہیں، لیکن ان کے فیصلوں سے، ان کے رویوں سے اختلاف کا جب موقع آیا ہے تو چھپایا نہیں ہے، پھر بربلا اختلاف رائے کیا ہے، بسد احترام اختلاف رائے کیا ہے. اپنے ملک میں رہتے ہیں، اپنے ملک پہ کسی کے ساتھ کوئی دشمنی نہیں ہوا کرتی، لیکن ملک کو آگے لے جانا ہے. اور ہم نے جو قوم کے سامنے بات کی تھی، جو آپریشن کیا تھا ان کا، جو ان کی حقیقت بتائی تھی، آج وہ سچ ثابت ہوئی ہے. اور انشاءاللہ العزیز عدم اعتماد کی تحریک پیش ہو چکی ہے اور ہم کامیابی پر یقین رکھتے ہیں. انشاءاللہ العزیز تحریک عدم اعتماد ان نااہلوں اور نالائقوں کے خلاف کامیاب ہوگی اور قوم ایک دن ان قریب نجات کی خوشخبری سنے گی. ان سے ہم قوم کو نجات دلا کر رہیں گے انشاءاللہ العزیز. بسم اللہ الرحمن الرحیم. میرے بھائیوں، بیٹوں، بہنوں، پہلی بات تو میں دوبارہ آپ سے معذرت کرتا ہوں کہ مجھے دیر ہو گئی. ٹریفک، جلوس، مجھے بلاول کے پاس بھی حاضری لگانی تھی. ورکر بیچارے تھر سے، کراچی سے پہنچے ہوئے ہیں، بابا بھٹ کے آئی لینڈ سے پہنچے ہوئے ہیں. ان کے پاس حاضری لگانی تھی، ان کا شکریہ ادا کرنا تھا، ان سے کچھ پیار کرنا تھا. دوستو، میں آپ کو ایک آپ کی حقیقت بتاتا چلوں. جرنلزم ڈیموکریسی کا ایک بہت بڑا ستون ہے. ہم نے ہمیشہ اس میں بلیو کیا. جب بی بی صاحبہ 88 میں پاور میں آئی تب پیپر امپورٹ ہوتا تھا اور وہ اسلام آباد کرتا تھا. پیپر امپورٹ پرمٹ دیتا تھا. ہم نے وہ اس پہ سارے بینڈ ہٹا دیے، امپورٹ آف پیپر فری کر دیا. ویسے میں آپ سے ایک خوش خبری شیئر کرتا چلوں کہ آج حامد میر جو ہے وہ بحال ہو گیا ہے. تو ون ہینڈ فار حامد میر کمنگ بیک. حامد میر کا سوال حامد میر نہیں ہے. حامد میر کا سوال آپ کی برادری سے ہے کہ کسی کا کوئی بھی کتنا بھی مضبوط ہو، ڈیموکریسی میں اس کو یہ حق نہیں پہنچتا کسی اور کی زبان بند کرے. میں نے 5 سال پریزیڈنسی میں بیٹھ کے اور سارے جرنلسٹوں نے مجھ سے اختلاف بھی کیا، مجھ پہ تہمتیں بھی لگائیں. میں نے برداشت کی. یہ جمہوریت ہے، یہ ہمارا طریقہ ہے جمہوریت کا. میں تو مولانا صاحب سے کہتا ہوں یہ سب مجھے ثواب دیتے ہیں، اس لیے میں ان کو کچھ کہتا نہیں. جہاں تک سوال رہا، اب یہ پوزیشن پہنچ گئی کہ ہم اپوزیشن دوستوں نے سب نے سوچا کہ اب نہیں تو کبھی نہیں. یہ
चलता जा रहा है सिलसिला, इतना खराब हो जाएगा कि फिर इसको कोई बना भी नहीं सकेगा। इसलिए हम सब साथ आए। हमने आपस में मशावरत की और इस नतीजे पे पहुंचे कि कोई अकेली पार्टी जो है वो पाकिस्तान को इस मुश्किल से नहीं निकाल सकती। तो हमने सब मिल के साथ काम करना पड़ेगा। हम उन दोस्तों को भी दावत देंगे जो हमसे दूर हैं, जो हमारे नज़दीक हैं वो हैं। तो हम सब मिल के इंशाअल्लाह पाकिस्तान को, आपको, आपके आने वाली नस्लों को इस मुश्किल से आज़ादी दिलवाएंगे इंशाअल्लाह। जिए भुट्टो। एक मिनट, बारी बारी कर लेंगे सब लोग, बारी बारी। खालिद महमूद साहब आप बात करें, अभी आपको दे रही हूँ जी। खालिद महमूद साहब बात करें, एक एक करके भाई, एक बारी बारी कर लें। खालिद महमूद जी, एक्सप्रेस टीवी से। जरदारी साहब, मौलाना साहब और शहबाज साहब से तीनों से ये सवाल है कि गुज़श्ता 2 साल के दौरान ऐसे वाक़यात हुए कि जब भी तहरीक एतमाद खासकर चेयरमैन सेनेट और कुछ बिलों के ऊपर हुई थी, उसमें अपोजिशन के अरकान जो है वो गायब हुए थे। क्या इस मरतबा ये गारंटी दी गई है कि अपोजिशन के तमाम अरकान इस तहरीक एतमाद का हिस्सा होंगे और कोई भी रुकन जो है वो इधर उधर नहीं होगा? पहले जवाब दे देना। देखिए, मैं गुजारिश करूं जी, ये बातें मेरे ख्याल में कोई ज़्यादा हाईलाइट करने की नहीं है। हमें भी इसका एहसास है, अगर नुकसान हुआ है तो फिर हमें ही हुआ है। लेकिन आज इस वक्त जो हम आपके सामने केस पेश कर रहे हैं, पूरे एतमाद के साथ इंशाअल्लाह अज़ीज़ इसमें हमें कामयाबी मिलेगी। जरदारी साहब, आपसे सवाल है कि आज जो इस वक्त की सूरत हाल है कि पीपल्स पार्टी ने खन्नापुर ब्लॉक किया, फैजाबाद ब्लॉक किया, क्या ये धरने में तब्दील हो सकता है? नंबर 1। और नंबर 2 ये है कि जो तहरीक अदम इत्तेफाक को नाकाम बनाने के लिए हुकूमतें नॉर्मली हरबे इस्तेमाल करती हैं, उन हरबों से आप कैसे निपटेंगे? 172 अरकान को पूरा करना आपकी जिम्मेदारी है, ईवान में उनको कैसे लाएंगे? इंशाअल्लाह हम उन्हें लाएंगे भी और उनसे 172 से ज्यादा वोट लेंगे। एक सवाल करें भाई, एक सवाल। अगर आप इजाजत दें तो इनका जवाब दे दूं, समझे? 172 से ज्यादा। अब ये चाह रहे हैं कि मैं इनको फिगर्स बता दूं, नाम भी बता दूं। काफी दोस्त, सिर्फ हम बेजार नहीं हैं। जो असेंबली में बैठी हुई पार्टीज हैं, इनकी अपनी पार्टी बेजार है, इनके अपने दोस्त बेजार हैं। उन सबको वापस कॉन्स्टिट्यूंसीज में जाना है। वो कॉन्स्टिट्यूंसी में जाएंगे तो क्या जवाब देंगे? थैंक यू। जरदारी साहब, मेरा एक बोलिए पूछिए। जरदारी साहब, मेरा रज़ाक खट्टी मेरा नाम है, अब तक टीवी से मैं हूँ। आप 89 में जब तहरीक अदम एतमाद आई, फोन वाले भी आपके साथ नहीं थे, उसको आपने नाकाम बनाया। तो इस बार फोन वाले भी आपके साथ नहीं है, तो फिर किस तरह इसको कामयाब बनाएंगे? आसिफ को दे दें इसके बाद। जिस तरह उस वक्त कामयाब किया था जब गुलाम अहमद खान मेरे खिलाफ था, उस वक्त की इस्टेब्लिशमेंट मेरे खिलाफ थी, उसके बावजूद हमने उनका कामयाब नहीं होने दिया। और वो दूसरी बात है कि गुलाम अहमद खान साहब ने हमारी असेंबली डिसॉल्व कर दी, मगर अब इस प्रेसिडेंट के पास मैंने वो पावर ही नहीं छोड़ा कि कोई ये डिसॉल्व कर सके। माशाल्लाह यहाँ पाकिस्तान की पूरी सियासी लीग बैठी है, लेकिन मैं सवाल करूँगा मौलाना फजल रहमान साहब से। मौलाना साहब, ये जो तब्दीली वाला एक्सपेरिमेंट था जिसकी सजा पूरी कौम ने भुगती, ये किसी एक फर्द वाहिद का एक्सपेरिमेंट नहीं था। इसके पीछे पूरा एक माइंड सेट था।
اب جب پوری قوم اس مائنڈ سیٹ کو پہچان چکی ہے تو کیا اس تبدیلی کی ذمہ داری ایک فرد پر ڈال کر اس مائنڈ سیٹ کو MRO تو نہیں دیا جا رہا، اور کیا اس مائنڈ سیٹ سے یہ ایشورنس لی گئی ہے کہ جب کبھی حالات ٹریک پہ واپس آئیں گے تو کوئی نیا ایکسپیریمنٹ نہیں کیا جائے گا؟ دیکھیے ہم لوگ یہ سب ایک پولیٹیکل فورس ہے اور ہم سب جہاں سیاسی لوگ ہیں جمہوری قوتیں ہیں. یاد رکھیں جمہوری رویے نہ انتقام کے حوالے سے مرتب ہوتی ہیں نہ انقلاب کے حوالے سے مرتب ہوتی ہیں، تدریجی اصلاحات کی بنیاد پر ہمیں آگے جانا ہوتا ہے. آپ نے جن اطراف کی طرف اشارہ کیا ہے یہ سب ہمارے مسائل ہیں، لیکن ان مسائل کو ایک ہم قومی اتفاق رائے کے ساتھ ایک جمہوری رویوں کے ساتھ اس تدریجی اصلاحات کے ذریعے سے مستحکم جمہوریت تک پہنچانا چاہیں گے. کسی کے ساتھ کوئی دشمنی کا رویہ اختیار کرنا، انتقام کا رویہ اختیار کرنا، آپ نے غلطی کی ہے اب آپ گردن زدنی ہے اور اس کے علاوہ کوئی اور راستہ نہیں ہے. ہم اس ملک میں اپنی اداروں کی اصلاحات کی بھی سوچ رکھتے ہیں اور آئین کے اندر تمام اداروں کے دائرہ کار متعین ہیں. ہم اس کی طرف آگے بڑھنا چاہیں گے تاکہ ملک کے اندر کبھی اس قسم کی شکایتیں یا سوالات پیدا ہی نہ ہوں. شاکر سولنگی نیوز 1 سے میں مولانا سے اور زرداری صاحب سے چھوٹے چھوٹے سوالات ہیں. ایک تو مولانا صاحب آپ کا 23 مارچ کا اب کیونکہ طریقت میں بات جمع ہو چکی ہے تو اب 23 مارچ کا لانگ مارچ ہوگا یا نہیں، ایک آپ یہ فرمائیں. دوسرا زرداری صاحب سے سوال ہے کہ PAP کے ساتھ آپ کے بڑے اچھے تعلقات، کوئی میل ملاقاتیں اپوزیشن کی ان کے ساتھ نہیں ہوئی، تو کیا یہ درست ہے کہ PAP آپ کے ساتھ بوک رہے ہیں؟ اس کے بارے میں تو میرے خیال میں دونوں کے بات میں اگر شہباز شریف صاحب جواب دیں تو بہتر ہوگا. جی شہباز صاحب آپ ذرا اویئر ہیں اس بارے میں. دیکھیے جو BAP کی آپ نے بات کی ہے وہ ان کے وقت مجھ سے بھی ملاقات ہوئی ہے، یقیناً زرداری صاحب سے بھی ہوگی، مولانا صاحب سے بھی ہوگی. تو ہمارا تو یہ حق ہے، فرض ہے، ذمہ داری کہ ہم سب سے رابطہ قائم کریں اور سب کو قائد کریں، حتیٰ کہ PTI میں جن کے ضمیر جاگ چکے ہیں ان کو بھی ہم گزارش کریں گے آئیں آگے بڑھیں اور یہ جو تبدیلی کے نام پر جو بربادی ہوئی ہے اس سفر کو ختم کر کے آگے بڑھیں. یہ تو ہمارا حق ہے ہر لحاظ سے. ہمارا رابطہ BAP سے بھی ہے، ہماری MQM سے ملاقاتیں ہوئی ہیں، اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے. اور یہ پولیٹیکل پروسیس ہے، سیاسی ایک یہ نظام ہے، اس کے تحت ہم کوشش کر رہے ہیں اور انشاءاللہ اللہ تعالیٰ چاہا تو اللہ تعالیٰ مہربانی فرمائیں گے. سر یاسر ملک، ایک منٹ جی ایسے. سر یاسر ملک دنیا TV سے یہ بتائیے گا، تینوں قائدین سے میرا سوال ہے کہ اگر تحریک عدم اعتماد کامیاب ہو جاتی ہے تو کیا اس کے بعد فوری طور پر الیکشن کروائے جائیں گے یا کوئی اگر انٹرم سیٹ اپ آتا ہے تو اس میں وزیر اعظم کے امیدوار کون ہوں گے؟ میرے خیال میں آپ کو ایڈ کرنا چاہتے ہیں؟ بسم اللہ. جی کر لیں. آواز آ رہی ہے. الیکشن ہوگا یا اپنا وزیر اعظم لائیں گے، کیا ہوگا؟ تو اگر تحریک عدم اعتماد کامیاب ہوتی ہے، جس معاشی صورتحال کی طرف آپ لوگ اشارہ کر رہے ہیں وہ خراب ہو چکی ہے، اس کو سہارا دینے کے لیے آپ کے پاس کیا ایسا جامع پروگرام ہے کہ پاکستان کی معاشی صورتحال بہتر ہو؟ ایک بات ہم آپ سے واضح طور پر کہہ دینا چاہتے ہیں کہ جس طرح آج ہم عدم اعتماد کی منزل پر باہمی مشاورت اور باہمی اعتماد کے ساتھ پہنچے ہیں، جو سوالات آپ اٹھا رہے ہیں اسی طرح یہ ذرا خفیہ دستاویز ہی سمجھ لیں ان چیزوں کو کہ کوئی ایسی بات کہ اہداف تک پہنچنے سے پہلے ہم پبلک کی ملکیت قرار دے کر اس پر مباحثے شروع کر دیں اور وہ اس کو ڈیمیج کرے اس سفر کو، تو انشاءاللہ آپ مطمئن رہیں کہ وہ ایشوز جو عدم اعتماد کے بعد آنے والے ہیں شاید وہ طے بھی ہو چکے ہوں اور اگر نہیں تو طے ہونے کے قریب بھی ہوں. باہمی اعتماد سے انشاءاللہ سارے معاملات. اعزاز سید صاحب. میرا نام اعزاز سید ہے. زرداری صاحب آپ سے، مولانا صاحب سے اور شہباز صاحب سے تینوں سوال ہے.
زرداری صاحب جب آپ بلاول کراچی سے چلے تھے مارچ لے کر تو یہ پلاننگ اسی وقت ہو گئی تھی کہ مارچ کی کلمنیشن آج اس دن ہوگی جس دن تحریک عدم اعتماد فائل ہونے جا رہی ہے تمام معزز اپوزیشن کے ساتھ؟ ایک تو یہ بتائیے. مولانا صاحب سے میں پوچھوں گا، مولانا صاحب آپ بھی ایک دھرنا لے کے آئے تھے، آپ نے بھی یہاں پر بڑا بھرپور دھرنا دیا تھا اور پھر آپ کو جانا پڑا تھا، لیکن قوم کو آج تک آپ نے اعتماد میں نہیں لیا. وہ کن قوتوں نے آپ سے کیا وعدہ کیا تھا کہ جس کی وجہ سے آپ واپس چلے گئے؟ شہباز صاحب سے کوئک اینڈ شارٹ سوال. شہباز صاحب، یہ ہم نے دیکھا کہ اپوزیشن جب سے آپ لیڈر آف دی اپوزیشن آپ ایکٹیو ہوئے ہیں تو اپوزیشن میں ایک اتحاد بھی ہم نے دیکھا کہ آپ سارے لوگ سینئر لوگ ہیں، اتحاد بھی آیا ہے. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ جب نو کانفیڈنس اگر کامیاب ہو جاتی ہے تو پرائم منسٹر شپ کا جو حق ہے وہ مسلم لیگ نون کا ہے، پیپلز پارٹی کا ہے یا کسی اور جماعت کا؟ تھینک یو. جاوید بات کر لیں. زرداری صاحب بات کر لیں. بیٹا، جہاں تک سوال ہے کہ ہم نے یہ سب پلان کیا تھا کہ 23 مارچ کو ہوگا، جب قدرت اچھا چاہتی ہے نا تو پھر اچھا ہوتا رہتا ہے. یہ قدرت کا کمال ہے. ہم نے کوئی پلان نہیں کیا تھا کہ 23 تک پہنچیں گے. ہم نے بسم اللہ کی، اللہ نے ہماری سنی اور ہم دوست آپس میں کر رہے تھے، مبصرے ہو رہے تھے، تو الحمدللہ ہم پہلے ہی اس پوائنٹ پہ پہنچ چکے تھے کہ اب نو کانفیڈنس کرنا ہے. آج کا دن ہم نے معذب سمجھا. جی آپ اعزاز صاحب، آپ جو بات کر رہے تھے، ہم نے اپنے اہداف حاصل کر لیے تھے. ہم نے، آپ نے دیکھا، کوئی تشدد نہیں کیا. کیا کہا جا رہا تھا؟ مولوی صاحبان آ رہے ہیں، تشدد والے آ رہے ہیں، مدرسوں والے آ رہے ہیں، اور پتہ نہیں کیا 18-15 لاکھ لوگ جو ہیں یہ سارے مدرسوں کے طالب علم ہوتے ہیں. جی ہم نے یہ ثابت کیا. اور جب آپ چیز کو اٹھاتے ہیں تو بہت سی چیزیں ایسی ہوتی ہیں جس میں آپ ایک رائے عامہ کو تیار کر رہے ہوتے ہیں. آج جہاں ہم پہنچے ہیں اس میں اس جدوجہد اور اس موقع پر اسلام آباد میں ہماری موجودگی نے سنگ میل کا کردار ادا کیا ہے اور وہ تاریخ کا حصہ رہے گا انشاءاللہ. نسیم صدیقی، اب تک نیوز سے. سر میرا یہ سوال ہے کہ جب ایک سیکنڈ جی آپ کا جواب منتظر ہوں میں. یہ تو میں کہہ دیا. یہ اجتماعی فیصلہ یہ ہوگا یہ تمام اپوزیشن پارٹیز کا، اور اس میں یقیناً ہر پارٹی کو پورا حق ہے اپنی رائے دینے کا، بات کرنے کا. اسی طریقے سے جو میری پارٹی ہے وہ اپنی رائے پیش کرے گی. میرے جو قائد ہیں نواز شریف وہ رائے پہ کرے گی. تو ایک مشاورت سے ایک متفقہ فیصلہ انشاءاللہ ہوگا. آپ کو نا امید نہیں کریں. ویسے میں ایک گزارش کروں، سیاستدان ماشاء اللہ، ہم نے پارلیمنٹ کے اندر جب 18ویں ترمیم کا مسئلہ آیا، کچھ خارجہ پالیسی کے حوالے سے ہم سب بیٹھے، بڑی بالغ نظری کا مظاہرہ سب نے کیا، اور ماشاءاللہ ہم مختلف مراحل سے کامیابی گزرے ہیں. اب بھی ہم ماشاءاللہ سیاست کے سارے بالغ لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، نابالغ ایک ہی ہے جس کو ہم باہر کر رہے ہیں. نسیم صدیقی، اب تک نیوز ادھر کرنے دینا، باری باری کر لیجیے، باری باری. نسیم صدیقی، اب تک نیوز. سر میرا یہ سوال ہے کہ جب سینٹ چیئرمین کے خلاف آپ لوگ لے کے آ رہے تھے ووٹ آف نو کانفیڈنس، اور آپ کے پاس لوگ بھی پورے تھے، اپوزیشن اسٹرانگ تھی، وہاں پہ آپ کو شکست ہوئی. ابھی کیا سمجھتے ہیں کہ آپ کے پاس نمبر پورے ہیں اور کامیابی ملے گی؟ اگر کامیابی نہیں ملی تو اس کے بعد جو ہے وہ اپوزیشن کا نیکسٹ اسٹیپ کیا ہوگا؟ اور مسلم لیگ نون شہباز شریف صاحب سے سوال ہے کہ کیا ووٹ کو عزت دے دی گئی ہے؟ ووٹ کو بھی عزت دی جا رہی ہے اور کام کو بھی عزت دی جا رہی ہے. فکر نہ کیجیے انشاءاللہ. سر نوید اکبر آج نیوز سے. سر مائک ادھر ہے. زرداری صاحب، پہلا سوال آپ سے کہ آپ کو کنگ میکر کہا گیا ہے اس ساری صورتحال میں، اور سب سے پہلے آپ تھے
جو بات کر رہے تھے کہ پارلیمنٹ کے اندر سے آنا چاہیے تبدیلی، اور پارلیمنٹ کے اندر سے ہی تبدیلی آ رہی ہے، اس لحاظ سے آپ کا موقف درست ثابت ہوا. آپ اس بارے میں کیا کہیں گے؟ شہباز صاحب، پنجاب میں ایک بہت بڑی رفٹ آ گئی ہے گورنمنٹ جماعت میں، چونکہ آپ کی جماعت سب سے بڑی ہے تعداد کے لحاظ سے، اور سب کو پتا ہے آزاد اراکین کو شامل کر کے تو حکومتی جماعت کو بڑا کیا گیا تھا. تو اب آپ لوگوں کی پنجاب میں کیا تیاری ہے؟ کیونکہ پنجاب سب سے بڑا صوبہ ہے اور پنجاب بہت میٹر کرتا ہے. اور مولانا فضل الرحمان صاحب سے میرا سوال ہے کہ سر، آپ 3 دن پہلے جب آپ سے ملاقات ہوئی تو آپ نے 48 گھنٹے کا کہا تو لوگ اس کو مذاق سمجھ رہے تھے، لیکن آج آپ نے ثابت کر دیا کہ آپ لوگوں نے جو تیاری کی تھی اور جس طرح سے آپ نے رات کی میٹنگ کو خفیہ رکھا میڈیا سے بھی، تو سر آئندہ بھی یہ معاملہ اسی طرح سے خفیہ رہیں گے؟ تینوں سے سوال ہے. میں نے تو آپ کو اپنی بات کا جواب دے دیا ہے، لیکن ایک بات میں آپ سے آپ کے سوال کا جواب دیتی ہوئے بات کرنا چاہتا ہوں کہ جب ہم نے پی ڈی ایم بنایا، اس کا 25 نکاتی ایک اعلامیہ جاری ہوا، اس میں عدم اعتماد کا آپشن بھی تھا اور استعفوں کا آپشن بھی تھا، یعنی دونوں آپشن موجود تھے. اور کچھ چیزیں ہوتی ہیں ٹائمنگ کے حوالے سے، یہ تو میڈیا کی دنیا ہے، ایک پیالی کے اندر ایک اتنا بڑا طوفان اور ایشو بنا دیتے ہیں. ہم نے کبھی اس مسئلے پر نہ آپس میں کوئی ایسی بحث کی ہے، نہ اس حد تک ہم کوئی گئے ہیں. خدا نخواستہ سوچ کی بات ہوتی ہے، بحث مباحثے کی اس میں گنجائش رہتی ہے. آپشن دونوں ہمارے اس اعلامیہ کے اندر موجود ہیں، اور ہم اب بھی جو کچھ کر رہے ہیں اس اعلامیہ کے اندر ہی کر رہے ہیں. ایسے نہیں ہو سکتا، ایسے نہیں ہو سکتا. نادر کو بھیجیے. ہاں جی، میرا سوال ہے. نادر برہمانی نام ہے، میں ڈان نیوز سے ہوں. یہاں پر جیسے بار بار سینیٹ کا ہوا تو سینیٹ میں آپ کے پاس 15 ارکان زیادہ تھے، لیکن جب نتیجہ آیا تو وہ کچھ اور تھا. تو اس وقت یہ ایک تاثر اور سوال اٹھ رہا ہے کہ اچانک ایسا کیا ہوا کہ اپوزیشن اتنی متحرک نظر آ رہی ہے اور ان کی باڈی لینگویج اور بڑا پر اعتماد نظر آ رہے ہیں. ایک تو یہ سوال ہے سر. دوسرا سوال، یہ اپوزیشن کی موجودہ جو صورتحال ہے، اس میں آپ کیا سمجھتے ہیں کہ آگے سیٹ اپ کیا بنے گا اور کون وہ مزید لمبا تو نہیں ہوگا؟ یہ تو جواب ہو چکا ہے، اس کا تو جواب ہو گیا. اس کے جواب سب نے پوچھ لیے ہیں، اس کے جواب آ گیا ہے. خان صاحب نے کہا ہے کہ اگر تحریک ناکام ہوتی ہے تو آپ کو چھوڑیں گے نہیں، تو کیا پریڈکٹ کر رہے ہیں؟ آپ کو پتا ہے کہ یہ ہاتھ میرے آزمائے ہوئے. نہ خنجر اٹھے گا نہ تلوار ان سے، یہ بازو میرے آزمائے ہوئے ہیں. کوئی پرواہ کی بات. شہباز صاحب، پنجاب میں تحریک عدم اعتماد کی تیاری ہو رہی ہے. 2 امیدوار سامنے آئے ہیں، حمید خان اور